السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک لیکچرار لیکچر دے رہا تھا تو اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے کلاس کا ٹاپر اسٹوڈنٹ، جو کہ حالانکہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اسے بھی پتہ تھا کہ یہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی شرارت وغیرہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو کلاس سے باہر نکال دیا۔ اب اس نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ استاد میں نے کیا کیا، میری کوئی غلطی یا پھر کوئی ایسا جس کی وجہ سے آپ مجھے باہر نکال رہے ہیں؟ تو استاد نے کہا کیا تم آگے سے بحث لگاتے ہو، میں نے تمہیں ایک دفعہ جو کہا نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ اس کلاس سے۔ اب اس بیچارے کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، ساری کلاس جو ہے وہ ساری کلاس کے سامنے سے یوں ذلیل کیا گیا، اس نے مجبور ہو کہ وہ کلاس سے نکل گیا۔ لیکن کسی بھی دوسرے اسٹوڈنٹ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ سر سے یا لیکچرر سے پوچھ سکتے کہ آپ نے اس کو کیوں نکالا ہے۔ تو پھر استاد نے جب دیکھا کہ کوئی بھی اس کے متعلق سوال نہیں کر رہا، حالانکہ سارے جو ہے وہ سب کو جو دکھ تھا اور سارے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ہر اس کو کیوں نکالا ہے، لیکن کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ سامنے لیکچرر سے کہہ سکے کہ اس کو کیوں نکالا ہے، اس کو واپس بلائیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو لیکچرر نے جب یہ روش دیکھی سارے اسٹوڈنٹ کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جان بوجھ کے کلاس سے باہر نکالا ہے، مجھے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو آپ بجائے اس کے کہ خاموش رہیں بلکہ حق کا ساتھ دیں اور اس کا ساتھ دیں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ تھا اور مجھے بھی پتہ تھا کہ اس کے ساتھ اس نے کوئی ایسی جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں کی جس کی وجہ سے میں اس کو کلاس سے باہر نکالوں، اس کو یوں بیست کروں، لیکن میں صرف آپ کو یہ درس دینا چاہتا تھا کہ اگر آپ اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے انصاف کے لیے بھی آواز اٹھائیں، دوسروں کا بھی ساتھ دیں، جب دوسرے حق پہ ہوں تو ان کا بھی ساتھ میں ساتھ دیں، اور جب آپ اپنے دوسروں کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کچھ نہیں کرے گا اور آپ کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اور میرا مقصد صرف اس کو نکالنے کا یہی تھا کہ اگر وہ جس کی صداقت کا، جس کی شرافت کا سب کو اندازہ بھی تھا، جس کو سب پہ یقین بھی تھا، اور حتیٰ کہ وہ کر بھی رہا ہوتا اور جو ہے آپ میں سے کوئی شکایت کرتا تو میں بھی نہ مانتا کہ وہ شکایت کر رہا ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، تو اس کے باوجود میں نے جب اس کو نکالا تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اس کو جو ہے مجھے ٹوک سکیں کہ سر اس نے غلطی نہیں کی، ہم اس کو کلاس سے نہیں نکالنے دیں گے، اگر آپ نے اس کو نکالا تو ہم بھی ساتھ ہی میں جائیں گے، ہم کلاس نہیں لیں گے۔ تو اس کو نکالنے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جب آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی بالکل ویسی ہی پسند کریں، اگر آپ اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی انصاف پسند کریں۔ اور یہ کہہ کر اس نے جس اسٹوڈنٹ کو نکالا تھا اسے واپس بلایا اور اسے جو ہے واپس بلایا اور ساری کلاس کو یہ سبق دیا کہ اگر آپ اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی انصاف کو پسند کریں۔ اس لیے دوستو اگر ہم اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو اپنے جیسا کھلاتے تھے، اپنے جیسا پہناتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو غلام ہے آپ کے، آپ ان کو نہ بھی دیں پھر بھی یہ آپ سے شکایت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کا تو اپنے سے بڑھ کے خیال رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ ان لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی ویسی ہی چیز کو پسند کریں تاکہ معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم لوگ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد دوسروں کے لیے بھی بالکل ویسی ہی چیزیں پسند کریں گے اور دوسروں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔